بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة۔ سورۃ النحل چل رہی ہے اور آیت نمبر 40 تک بات صبح ہو چکی تھی۔ والذین ہاجروا لکھیں بشارت، خوشخبری ہے، وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، ہاجروا کے نیچے لکھے وطن چھوڑا، فی اللہ اللہ کے لیے، الی الحبشۃ کہاں گئے؟ حبشہ گئے تھے، پہلی ہجرت حبشہ ہوئی، جنہوں نے وطن چھوڑا اللہ کے لیے حبشہ کی طرف، من بعد ما ظلموا اس کے بعد کہ ان پہ ظلم کیے گئے، لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ لکھے ثمرہ دنیاوی، ہم ضرور ان کو ٹھکانہ دیں گے دنیا میں، حسنتاً بہترین، حسنہ کے نیچے لکھے مدینہ طیبہ، قربانی دی تو اللہ نے مدینہ دے دیا، وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ اکبر، انجام اخروی اور آخرت کا اجر تو سب سے بڑا ہے، آخرت کا اجر تو سب سے بڑا ہے، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ کاش کے جان لیتے، لکھیں بے خبر کافر، کاش کے کون جان لیتے؟ ہاں بے خبر کافر، الذین صبروا، اوصاف مہاجرین، اوصاف مہاجرین وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا، نمبر 1 صبروا کے نیچے لکھے وصف نمبر 1، جنہوں نے صبر کیا، وعلی ربہم یتوکلون نمبر 2، اور اپنے رب پر ہی بھروسہ کرتے ہیں، وما ارسلنا من قبلک الا رجالا، ازالہ شبہ، ازالہ شبہ، شبہ یہ کرتے تھے کہ آپ تو ہماری طرح انسان ہیں، مرد ہیں، تو اس کا جواب دیا کہ ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے الا رجالا مگر مردوں کو، نوحی الیہم جن کی طرف ہم وحی کرتے ہیں، فاسألوا اہل الذکر، اس بات تقلید لکھیں، اس بات تقلید، تقلید ثابت ہو رہی ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ پوچھ لو اہل الذکر، علم والوں سے، جاننے والوں سے، ان کنتم لا تعلمون اگر تم نہیں جانتے، سمجھ میں آ گئی؟ یہ اس بات تقلید ہے، بالبینات والزبر، اس سے پہلے محذوف نکلے گا ارسلناہم، ہم نے بھیجا ان کو، یعنی پیغمبروں کو بھیجا، بالبینات معجزات دے کر، والزبر، زبر کے نیچے لکھیں کتابیں، نشانیاں دے کر بھیجا اور کتابیں دے کر بھیجا، وانزلنا الیک الذکر، اور اے میرے حبیب آپ پر بھی ہم نے اتار دیا یہ قرآن، ذکر قرآن، آپ پہ یہ قرآن اتارا کیوں؟ لتبین للناس، حکمت انزال و فریضہ رسول، تاکہ آپ لوگوں کو کھل کر واضح کریں، ما نزل الیہم جو ان کے لیے اتارا گیا، جو ان کے لیے اتارا گیا، ولعلہم یتفکرون فریضہ امت، اور تاکہ وہ لوگ غور و فکر کر لیں، کیا کر لیں؟ غور و فکر، افامن الذین مکروا السیئات لکھے تخویف دنیاوی، کیا مطمئن ہو گئے یا بے خوف ہو گئے وہ لوگ، الذین مکروا السیئات جو بری تدبیریں کرتے ہیں، کس بات سے؟ ان یخسف اللہ بہم الارض لکھیں عذاب کے اقسام 4، عذاب کے اقسام، یہ مطمئن ہو گئے اس بات سے کہ اللہ ان کو دھسا دے زمین میں، اللہ ان کو دھسا دے زمین میں، لکھے کا قارون، اس کی مثال جیسے کہ قارون ہے، او یأتیہم العذاب من حیث لا یشعرون لکھے نمبر 2، عذاب کی قسم نمبر 2، یا آ جائے ان پر عذاب من حیث ایسی جگہ سے، لا یشعرون کہ انہیں گمان بھی نہ ہو، نیچے لکھے جیسے غزوہ بدر، او یأخذہم فی تقلبہم عذاب کی قسم نمبر 3، یا اللہ ان کو پکڑ لے فی تقلبہم ان کے چلتے پھرتے ہوئے، چلتے گھوم رہے پھر رہے اور اللہ کی پکڑ آ جائے، فما ہم بمعجزین تو نہیں ہے یہ لوگ عاجز کرنے والے، او یأخذہم علی تخوف
یا اللہ ان کو پکڑ لے علی تخوف، خوف دلانے کے لیے. کیا کرنے کے لیے؟ خوف دلانے کے لیے اللہ ان کو پکڑ لے. فإن ربکم لرؤوف الرحیم، بے شک تمہارا رب مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے. اولم یروا الی ما خلق اللہ، لکھے دلیل عقلی نمبر 4، کیا وہ نہیں دیکھتے ان چیزوں کی طرف ما خلق اللہ من شیء، کہ جو کچھ بھی اللہ نے پیدا کیا. من کے نیچے لکھے بیانیہ، من بیانیہ، اور شیء کے نیچے لکھے بیان ما. یہ جو ما گزرا نا اس کا بیان. کیا یہ نہیں دیکھتے ان چیزوں کی طرف جو کچھ اللہ نے پیدا کیا، یتفیأ ظلالہ، مائل ہوتے ہیں، جھکتے ہیں ان کے سائے، عن الیمین والشمائل، دائیں طرف بھی بائیں طرف بھی، سجدا للہ، اس حال میں کہ سجدہ کرتے ہوئے کس کو؟ اللہ کو. وہم داخرون، اور وہ عاجز ہوتے ہیں. ہم کے نیچے لکھے اصحاب سایہ. اصحاب جن چیزوں کا سایہ ہے وہ کیا ہوتے ہیں؟ عاجزی کا اظہار کرتے ہیں. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ، اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے. من دابتن، جاندار. دابتن کا کیا ترجمہ ہے؟ جاندار. والملائکۃ، اور فرشتے بھی. لکھے خصوصاً، ملائکہ کے نیچے لکھے خصوصاً، اور فرشتے بھی سجدہ کرتے ہیں. وہم لا یستکبرون، وہ تکبر نہیں کرتے. یخافون ربہم من فوقہم، وہ ڈرتے ہیں اپنے رب سے، وہ ڈرتے ہیں اپنے رب سے. من فوقہم، اب بتائیں نا، وہ تو لکھا ہوا ہوتا ہے اس لیے آپ لوگ بتا دیتے ہیں نا. اب بتائیں نا. جو ان پر بالادست و غالب، جو ان پر بالادست و غالب ہے. من فوقہم سے مراد اللہ کی صفت ہے. ڈرتے ہیں اپنے رب سے. من فوقہم، جو ان پر کیا ہے؟ بالادست و غالب ہے. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور وہی کرتے ہیں جو ان کو حکم دیا جاتا ہے. وقال اللہ، دعوی توحید کا تیسری بار ذکر، دعوی توحید کا تیسری بار ذکر. وقال اللہ، اللہ نے فرمایا لا تتخذوا الہین اثنین، مت بناؤ دو معبود، مت بناؤ. اثنین پر حاشیہ لکھیں، مقصد تعدد کی نفی ہے. کس کی نفی ہے؟ تعدد کی نفی ہے. اور تعدد دو سے شروع ہوتا ہے. تعدد کس سے شروع ہوتا ہے؟ دو سے. لہٰذا دو سے زیادہ کی بطریق اولا نفی ہے. دو سے زیادہ کی بطریق، بھائی کہا جائے ڈبل سواری پہ پابندی ہے تو 3 آ جائے؟ نہیں نا. جب 2 منع تو 3 بطریق اولا نہیں. انما هو الہ واحد، بے شک اللہ ایک ہی معبود ہے. فإیایا فرہبون، پس مجھ ہی سے ڈرو. وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے. وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا، اسی کے لیے اطاعت ہے دائمی. دین کا ترجمہ لکھے اطاعت، اور واصبہ کا ترجمہ لکھے دائمی. اسی کے لیے اطاعت ہے دائمی. فغیر اللہ تتقون، کیا اللہ کے غیر سے ڈرتے ہو؟ وما بکم من نعمت، لکھے امتنان بطور زجر. امتنان کہتے ہیں احسان دلانا، یاد دلانا. یہاں ہے امتنان بطور زجر کے. وما بکم من نعمت، جو کچھ بھی تم پر نعمت ہے، فمن اللہ، وہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے. ثم اذا مسکم الضر، پھر جب تمہیں پہنچ جائے کوئی تکلیف، فالیہ تجأرون، اسی کی طرف چلاتے ہو، اسی کی طرف چلاتے ہو. ثم اذا کشف الضر عنکم، لکھے شکوہ، پھر جب اللہ دور کر دے تم سے تکلیف، اذا فریق منکم بربہم یشرکون، تو تم میں سے ایک فریق اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتا ہے. کیا کرنے لگتا ہے؟ شرک کرنے لگتا ہے.
لیکفروا بما آتیناہم، لام کے نیچے لکھے للعاقبت، تاکہ وہ انکار کر دے اس نعمت کا، آتیناہم جو ہم نے ان کو دی، ماں کے نیچے لکھے نعمت، تاکہ وہ انکار کرے اس نعمت کا جو ہم نے ان کو دی۔ فتمتعوا، پس فائدہ اٹھا لو، فسوف تعلمون، عن قریب جان لوگے۔ ویجعلون لما لا يعلمون، لکھے زجر و تردید شرک فعلی، زجر و تردید شرک فعلی، اور وہ بناتے ہیں لما لا يعلمون، اور وہ بناتے ہیں ان کے لیے لا يعلمون کہ نہیں جانتے، اس کے بعد محذوف نکلے گا معبودیتہم، معبودیتہم، یہ لوگ بناتے ہیں یا مقرر کرتے ہیں ان کے لیے جن کے معبود ہونے کا ان کو علم نہیں ہے، ان کے لیے کیا بناتے ہیں؟ نصیباً، حصہ، مما رزقناہم، ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے، سمجھ گئے؟ لہٰذا کہیں پر بکرا لے گئے، کہیں مرغا لے گئے، کہیں گندم لے گئے اور کہا یہ اس مزار پہ وقف ہے، میں نے منت چڑھا دی وہاں پہ، لہٰذا یہ بکرا یہاں گھومے گا، کوئی اس کو ہاتھ نہیں لگائے گا اس کو، وہ مرغا وہاں گھومے گا، کوئی اس کو ہاتھ، مزارات پہ آپ دیکھیں یہ چیزیں گھوم رہی ہوتی ہے اور یہ لا مساس لہا ہے، اس کو چھونے کی اجازت نہیں ہے، تنگ نہیں کرے ورنہ بابا کی طرف سے بڑا سخت عذاب۔ یہ ان کا ایک عقیدہ اور سوچ ہے۔ تو فرمایا کہ جن کے معبود ہونے کا انہیں کوئی علم نہیں، ان کے لیے حصے مقرر کرتے ہیں مما رزقناہم، ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے، نیچے لکھیں جیسے جانور اور کھیت وغیرہ۔ تاللہ، تخویف اخروی، بخدا لتسألن عما کنتم تفترون، تم سے ضرور پوچھا جائے گا ان باتوں کا جو تم گڑھتے تھے۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ، تردید شرک اعتقادی، تردید شرک، اور بناتے ہیں اللہ کے لیے بیٹیاں، سبحانہ پاک ہے اس کی ذات، وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ، اور ان کے لیے وہ ہیں جو وہ چاہتے ہیں، یعنی نیچے لکھے بیٹے، خود چاہت کیا ہے کہ ہمیں کیا ہونے چاہیے؟ بیٹے، اور اللہ کے لیے کہتے ہیں فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، خود بیٹیاں نہیں چاہیے ان کو، لیکن اللہ پاک کے لیے ثابت کر دی۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ، اگر ان میں سے کسی کو خوشخبری سنائی جائے، نیچے لکھے من المشرکین، احدہم کے نیچے لکھے من المشرکین، اگر ان میں سے کسی کو خوشخبری سنائی جائے بالانثیٰ، بیٹی کی، ظل وجہہ مسودا، تو ہو جاتا ہے اس کا چہرہ سیاہ، وہو کظیم، اور وہ غم سے گھٹ رہا ہوتا ہے، یعنی اس کو اس پہ غم ہوتا ہے کہ میرے ہاں بیٹی ہو گئی، یہ حالت ہے۔ یتوارا من القوم، تو یہ زمانے جاہلیت کا ایک دستور ہے، ہمارے ایک ساتھی ہیں ان کے ہاں بھی بیٹی ہوئی، اچھے دوست، ہمارے ہاں پٹھانوں میں بھی بعض دفعہ یہ اس اعتبار سے بڑی کمزوری ہے، جاہلانہ سوچ ہے۔ وہ ساتھی کہنے لگے مجھے گاؤں سے بعض رشتہ داروں نے تسلی کے فون کیے، نعوذ باللہ، یعنی مجھے فون کیے کہ تخپن اشے، یعنی آپ افسوس نہیں کریں۔ تو خیر وہ تو عالم ہے، نیک دیندار آدمی ہے، تو وہ کہہ رہے میں نے تو بعض کو سمجھایا اور بعض سے خاموش رہا، یہ حالت ہے۔ یتوارا من القوم، چھپتا پھرتا ہے قوم سے، من سوء، بوجہ اس عار کے، ما بشر بہ، جس کی اس کو خوشخبری سنائی گئی، چھپ رہا ہے۔ ایمسکہ، اس سے پہلے نکالے مترددن، مترددن لکھا، تردد میں ہوتا ہے کہ ایمسکہ علی ہون، کہ کیا اس بچی کو باقی رکھے علی ہون، ذلت کے ساتھ، ام یدسہ فی التراب، یا اس کو گاڑ دے مٹی میں۔ اب یہ ٹینشن لے کے گھوم رہا ہوتا تھا کہ اب کیا کروں، اس کو زندہ رکھوں تو ذلت ہے نعوذ باللہ، یا مٹی میں گاڑ دوں۔ حاشیے پہ لکھیں مضر، خزاعہ اور تمیم یہ بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، قریش ایسا نہیں کرتے تھے۔ مضر، خزاعہ اور تمیم یہ تین قبیلے تھے جو بچیوں کو دفناتے تھے۔
الا ساء ما یحکمون، کیا ہی برا فیصلہ کرتے ہیں، للذین لا یؤمنون بالآخرۃ، ان لوگوں کے لیے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، مثل السوء، بری حالت ہے، مثل کا ترجمہ لکھے حالت، جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے کون سی حالت ہے؟ ہاں، بری حالت ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اللہ ہی کی شان بلند ہے، یہ ترجمہ ہے اس کا، اللہ ہی کی شان بلند ہے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہی غالب حکمت والا ہے۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ، لکھے امہال مجرمین، امہال، اگر اللہ لوگوں کی پکڑ کرے بظلمہم، ان کے ظلم کی وجہ سے، اگر نظام اللہ کا یہ ہوتا نا کہ جیسے ہی کسی نے ظلم کیا اور اللہ نے فوراً پکڑا، تو اگر اللہ لوگوں کی پکڑ کرے ان کے ظلم کی وجہ سے، تو ما ترک علیہا من دابہ، تو نہیں بچے اس زمین پر کوئی بھی جاندار، دابت ان کے نیچے لکھے جاندار ظالم، کوئی جاندار ظالم بھی نہیں بچے گا، ولیکن یؤخرہم الی اجل مسمی، لیکن اللہ انہیں مہلت دیتے ہیں ایک وقت مقرر تک، فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، پس جب ان کا وقت مقرر آئے گا، لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، نہ ایک گھڑی پیچھے ہو سکیں گے نہ ایک گھڑی آگے ہو سکیں۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ، تعمیم بعد تخصیص، تعمیم بعد تخصیص، اب عمومی بات ہے، یہ بناتے ہیں اللہ کے لیے ماں، وہ چیزیں یکرہون، جسے خود ناپسند کرتے ہیں، اللہ کے حق میں وہ چیزیں ثابت کرتے ہیں جسے خود اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں۔ ماں کے نیچے لکھے جیسے شرکا و بیٹیاں، شرکا، اور اگر ان میں سے کسی سے کہا جائے کہ تمہارے پاس جو یہ مال ہے یہ آدھے میں فلاں کو شریک کر دو، تو نہیں کریں گے، یا ان سے کہا جائے کہ تمہاری زیادہ سے زیادہ بیٹیاں ہو جائے تو خوش نہیں ہوں گے، لیکن یہی دو چیزیں اللہ کے لیے ثابت کرتے ہیں، شرکا بھی اور بیٹیاں بھی، تو بناتے ہیں اللہ کے لیے وہ جسے خود ناپسند کرتے ہیں، وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ، اور ان کی زبانیں جھوٹ بولتی ہے، ان کی زبانیں کیا کرتی ہے؟ جھوٹ بولتی ہے، کہ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى، کہ ان کے لیے اچھا بدلہ ہے۔ جب ان سے کوئی کہتا نا کہ آخرت سے ڈرو، کہتے ہیں نا آخرت بھی ہماری ہے، وہاں بھی ہماری بادشاہت، لا جرم، یقینی بات ہے، ان لہم النار، ان کے لیے آگ ہے، وانہم مفرطون، اور بے شک وہ آگے آگے چلائے جائیں گے، کیا کیے جائیں گے؟ آگے آگے چلائے جائیں گے۔ تاللہ، لکھے تسلی خاتم الانبیاء، بخدا ہم نے بھیجا الی امم من قبلک، آپ سے پچھلی امتوں کی طرف بھی، فزین لہم الشیطان اعمالہم، پس مزین کیا ان کے لیے شیطان نے، اعمالہم، ان کے برے کاموں کو، ان کے برے کاموں کو، فہو ولیہم اليوم، پس وہی شیطان آج ان کا یار ہے، ولیہم، ہم کے نیچے لکھے کفار مکہ، سمجھ گئے؟ وہی شیطان آج کن کا یار ہے؟ کفار مکہ کا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، انجام اخروی، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، فریضہ خاتم الانبیاء، ہم نے نہیں اتاری آپ پر یہ کتاب الا، مگر اس مقصد سے، لِتُبَيِّنَ، لکھے فائدہ عامہ، تاکہ آپ واضح کر دے، لہم، ان لوگوں کے لیے، الذی، وہ باتیں، اختلفوا فیہ، جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں، سمجھ گئے؟ وہدن، ہدن کے لیے لکھے فائدہ خاصہ، اور ہم نے یہ کتاب اتاری کس لیے؟ ہدن، ہدایت کے لیے، ہدن کے نیچے لکھے علماً، قرآن ہدایت کی کتاب ہے باعتبار علم کے، باعتبار کس کے؟ علم کے، ورحمتاً، اور یہ قرآن رحمت ہے، نیچے لکھے عملاً، باعتبار عمل کے، لقوم یؤمنون، مستفیدین، ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں، واللہ انزل من السماء، دلیل عقلی نمبر 5، دلیل عقلی نمبر، اللہ نے برسایا آسمان سے پانی، حاشیے پہ لکھیں، یہاں 4 چیزوں کی مثال دی،
پانی، دودھ، شراب اور شہد. یہاں 4 چیزوں کی مثال دی، پانی، دودھ، شراب اور شہد، اس لیے کہ جنت میں یہی 4 چیزیں ملیں گی. جنت میں یہی 4 چیزیں. ترتیب سے دیکھیں، اللہ نے چاروں چیزوں کا تذکرہ کیا. اللہ نے برسایا آسمان سے پانی، آ گیا. فاحیا بہ الارض بعد موتہا، پھر زندہ کیا اس کے ذریعے سے زمین کو، بعد موتہا، اس کے بنجر ہونے کے بعد. ان فی ذلک لآیۃ لقوم یسمعون، بے شک اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو سن سکتے ہیں. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، بے شک تمہارے لیے ان چوپایوں میں لعبرتن، عبرتن کا ترجمہ لکھیں مقام غور. ان چوپایوں میں کیا ہے؟ مقام غور ہے. کیوں؟ نسقیکم مما فی بطونہ، ہم تمہیں پلاتے ہیں، ہم تمہیں پلاتے ہیں ان کے پیٹ کی چیزوں میں سے. یہ ترجمہ ہے، ان کے پیٹ کی چیزوں میں سے پلاتے ہیں. من بین فرث ودم، گوبر اور خون کے درمیان سے. گوبر اور خون کے درمیان سے کیا چیز پلاتے ہیں؟ لبناً خالصا، خالص دودھ. سائغا للشاربین، جو خوشگوار ہوتا ہے پینے والوں کے لیے. سمجھ میں آ گئی؟ گوبر اور خون کے بیچ میں سے. بعض لوگ اس سے سمجھتے ہیں کہ شاید ایک جانب گوبر ہے، ایک جانب خون ہے اور درمیان سے دودھ آ رہا ہوتا ہے. ذہن یہی کہتا ہے نا، ایسا نہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہے وہ لکھیں. جانور کی غذا 2 حصوں میں تقسیم ہوتی ہے، فضلہ اور پانی. غذا کتنے حصوں میں تقسیم ہو گئی؟ 2. ایک حصہ کیا بن گیا؟ فضلہ. فضلہ جانتے ہیں؟ اور پانی. سمجھ گئے؟ پھر پانی 2 حصوں میں تقسیم ہوتا ہے. پانی 2 حصوں میں تقسیم ہوتا ہے. ایک حصہ تھنوں میں جا کے دودھ بن جاتا ہے، ایک حصہ تھنوں میں جا کے دودھ بن جاتا ہے، اور دوسرا حصہ جگر میں جا کے خون بن جاتا ہے. گوبر تو پہلے سے تھا نا، گوبر تو پہلے سے. اور پانی سے ایک حصہ خون بن گیا اور ایک حصہ کیا بن گیا؟ دودھ بن گیا. یہ مطلب ہے اس آیت کا کہ وہی غذا تقسیم ہوئی اور کل کتنے حصے بنے؟ 3. ایک فضلہ، ایک خون اور ایک دودھ. تو انہی 2 حصوں کے بیچ سے گویا دودھ والا حصہ نکلا ہے. سمجھ گئے؟ عامت الناس اس کی وہ تفسیر کرتے ہیں جو میں نے عرض کیا. وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ، اور کھجور اور انگور کے پھلوں سے، تتخذون منہ، تم بناتے ہو، سکرن، نشے کی چیز، یعنی شراب. لکھیں کیا بناتے ہو؟ شراب. یہ وہ مرحلہ ہے جب شراب حرام نہیں تھی. شراب حرام نہیں. فرمائے تم اس سے بناتے ہو نشے کی چیز. وَرِزْقًا حَسَنًا، اور بہترین خوراکیں. کھجور اور انگور سے ایک تو نشے کی چیز یعنی شراب بھی بنتی ہے اور دوسری بہترین خوراک بھی. لکھیں جیسے کشمش اور خشک کھجور وغیرہ. کشمش اور خشک چھوارا جس کو ہم کہتے ہیں، یہ بھی اس سے بنتا ہے. لیکن دیکھیں یہاں بھی جو نقطے کی بات ہے کہ رزقن کے ساتھ حسنن کہا، لیکن سکرن کے ساتھ حسنن نہیں کہا. یہ نقطہ اور اشارہ تھا کہ یہ چیز اتنی پسندیدہ نہیں ہے. بہت سارے سمجھدار لوگ اسی کو دیکھ کر شراب سے رک گئے تھے کہ جس کو اللہ نے حسن نہیں کہا وہ چیز بہتر نہیں ہوگی. ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعقلون، اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں. وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اوحا کے نیچے لکھے الہما، القاء کیا. القاء کیا تمہارے رب نے شہد کی مکھی کو. اس پر کیا وحی جائے گی بھائی؟ اس پر تو وحی نہیں ہوگی نا، القاء ہوگا، دل میں ڈالنا ہوگا. کیا وحی کی؟ کیا القاء کیا؟ ان اتخذی من الجبال، ہلکے ہدایت نمبر 1 کہ تم بناؤ پہاڑوں میں اپنا گھر، پہاڑوں میں. ومن الشجر، اور درختوں میں بناؤ اپنا گھر. ومما یعرشون، اور ان جگہوں پہ جنہیں لوگ بلند کرتے ہیں. جنہیں لوگ کیا کرتے ہیں؟ بلند کس کو کرتے ہیں؟
عمارتیں ہیں، چھت ہیں، اس میں جو ہے اپنے لیے بناؤ، چھتیں بناؤ۔ سمجھ میں آ گئی؟ ثم کلی من کل الثمرات لکھے ہدایت نمبر 2، پھر کھاؤ ہر پھل میں سے۔ کس میں سے؟ ہر پھل میں سے۔ مکھی جاتی ہے اور پھلوں پر، پھولوں پر بیٹھتی ہے، ان کا رس چوس کے آتی ہے۔ فرمایا تم کھاؤ ہر پھل میں سے۔ فصل کی ہدایت نمبر 3، اور پھر چلو سبل ربک، اپنے رب کے راستوں پہ، ذللا لکھے جو آسان ہے تیرے لیے۔ مکھی وہ مخلوق ہے جو سب سے زیادہ سفر کرتی ہے اپنے رزق کے لیے، سب سے زیادہ، لیکن جب یہ شام کو آتی ہے تو معمولے سے بھی ان سے راستے میں خطا نہیں ہوتی، سیدھا آتی ہے۔ یخرج من بطونها شراب، اللہ نکالتے ہیں مکھی کے پیٹ سے شراب، پینے کی چیز۔ پینے کی کیا نکلتا ہے؟ یعنی شہد، مختلف الوانہ، جس میں الگ قسم کے، الگ الگ رنگ کے ہوتے ہیں۔ الگ الگ کس کے ہوتے ہیں؟ رنگ کے ہوتے ہیں۔ فی شفاء للناس، اور اس شہد میں شفا ہے لوگوں کے لیے۔ کیا ہے؟ شفا ہے۔ ہمارے ہاں شوگر کے مریض اس آیت کو محفوظ رکھتے ہیں، ان کو اگر منع کیا جائے تو وہ کہتے ہیں اللہ نے اس میں کیا رکھا ہے؟ شفا رکھا ہے۔ ان کو تو موقع چاہیے۔ تو یہ آیت یاد ہے اہلیان شوگر کو، اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، بے شک اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ واللہ خلقکم ثم یتوفاکم، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، ثم یتوفاکم، پھر اللہ ہی تمہیں موت دے گا۔ ومنکم، یہاں پہ حاشیے پہ لکھیں کہ عبارت محذوف ہے، ثم یتوفاکم کے بعد عبارت کیا ہوگی؟ محذوف۔ وہ کیا ہوگی؟ وہ لکھیں فمنکم من تعجل وفاتکم، فمنکم من تعجل وفاتکم، یہ محذوف نکالے۔ اب ترجمہ کیا ہوگا؟ تم میں سے بعض وہ ہے جن کی موت جلدی آ جاتی ہے، جن کی موت جلدی آ جاتی ہے۔ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، اور بعض وہ ہے جن کو لوٹا دیا جاتا ہے نکمی عمر کی طرف۔ کس عمر کی طرف؟ نکمی۔ نکمی کے مراد انتہائی عمر، انتہائی عمر کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے۔ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، لام کے نیچے لکھے عاقبت۔ اتنی لمبی عمر اللہ کیوں دیتے ہیں؟ تاکہ نتیجہ یہ نکلے کہ لا يعلم بعد علم شیئا، کہ وہ نہ جان سکے جاننے کے بعد کچھ بھی۔ پہلے سب کچھ جانتا تھا، اس عمر میں جا کے اب کچھ بھی نہیں جانتا۔ یہ تو اللہ نے ساری چیزیں عمر سے جوڑی ہوئی ہے نا۔ کتنے بڑے بڑے علماء، اہل حافظہ، لیکن اس عمر تک پہنچ گئے کہ پھر ان کو کچھ بھی یاد نہیں رہتا تھا۔ ان اللہ علیم قدیر، بے شک اللہ کی ذات علم رکھنے والی، قدرت رکھنے والی ہے۔ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، مثال برائے تقبیح شرک، مثال برائے تقبیح شرک۔ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، اللہ وہ ذات ہے جس نے تم میں سے بعض کو بعض پر فوقیت دی، فی الرزق، کس میں؟ رزق۔ کسی کے پاس مال زیادہ ہے، کسی کے پاس درمیانہ ہے، کسی کے پاس کم ہے، یہ اللہ نے تقسیم فرمایا۔ اب کہتے ہیں فَمَا الَّذِي فُضِّلُوا، پس جس کو فضیلت دی گئی یعنی زیادہ مال دیا گیا، تو وہ بِرَادِّ رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ، یہ ما نافیہ ہے ہاں، جس کو مال میں فضیلت دی گئی وہ نہیں ہے بِرَادِّ رِزْقِهِمْ، اپنے مال کو لوٹانے والا، عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ، کس کی طرف؟ اپنے غلام کی طرف۔ آج تک ایسا ہوا کہ مالک نے، سیٹھ نے، آقا نے اپنا مال آدھا اٹھا کے اپنے غلام کو دے دیا، یہ نہیں دے سکتا۔ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ، کہ دونوں اس میں کیا ہو جائے؟ برابر ہو جائے۔ ایسا ہوا ہے آج تک؟ نہیں۔ حاشیے پہ لکھیں غلامی اور مساوات ایک ساتھ ممکن نہیں، غلامی اور مساوات ایک ساتھ ممکن نہیں۔ جب ہم اللہ کے بندے ہیں تو کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ اللہ کے برابر ہو جائے؟ غلامی اور مساوات ایک ساتھ ممکن نہیں ہے۔
سمجھ گئے؟ افبنعمت اللہ یجحدون، کیا اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں؟ واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، دلیل عقلی ابقائی، دلیل عقلی ابقائی، ابقاء کے معنی آتے ہیں باقی رکھنا، زندگی دینا۔ اللہ وہ ذات ہے جعل لکم من انفسکم ازواجا، جس نے بنائی تمہارے لیے من انفسکم، لکھے نوعکم، تمہاری ہی نوع میں سے، ازواجن بیویاں، تمہاری ہی نوع میں سے کیا بنائی؟ بیویاں۔ وجعل لکم من ازواجکم، اور پھر تمہیں دیے تمہاری بیویوں سے، بنینا بیٹے بھی، وحفدتن اور پوتے بھی، بیٹے بھی دیے پوتے بھی دیے۔ چلے جائیں 1 منٹ کے لیے، 2 منٹ نوش، تمہیں بیٹے بھی دیے اور پوتے بھی دیے تمہاری بیویوں سے، ورزقکم من الطیبات، اور تمہیں پاکیزہ چیزوں کا رزق دیا۔ افبالباطل یؤمنون، کیا تم باطل پر ایمان رکھتے ہو؟ وبنعمت اللہ ہم یکفرون، اور اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہو۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، ثمرۂ دلیل، ثمرۂ وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ، مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا، اللہ کے علاوہ ایسوں کی عبادت کرتے ہیں کہ جو ان کے لیے اختیار نہیں رکھتے رزق کا، نہ آسمان میں اور نہ زمین میں، شیئن کچھ بھی، لکھے بالفعل، کیا لکھے؟ بالفعل۔ ولا یستطیعون، اور نہ طاقت رکھتے ہیں، نیچے لکھے بالقوہ۔ بھائی ایک آدمی وہ ہوتا ہے جو ایک کام آج نہیں کر سکتا، کم عمر ہے وہ نہیں اٹھا سکتا، لیکن 3 سال بعد اٹھا سکے گا، طاقت آ جائے گی۔ تو اللہ نے فرمایا انہوں نے اپنے لیے ایسوں کو معبود بنایا جو نہ آج کام کے ہیں نہ کل کام کے ہیں، نہ بالفعل ان کے کام آ سکتے ہیں اور نہ بالقوہ۔ فلا تضربوا للہ الامثال، مت گڑو اللہ کے لیے مثالیں، مت بناؤ۔ ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتے ہیں تم نہیں جانتے۔ ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا، مثال برائے بطلان شرک، مثال برائے بطلان شرک، اللہ نے مثال بیان کی ایسے غلام کی جو مملوک ہو، لا يقدر علی شیء، کسی چیز پہ قدرت نہیں رکھتا ہو، ومن رزقناہ منا رزقا حسنا، اور دوسرا وہ شخص جسے ہم نے اپنی طرف سے عمدہ رزق دیا ہو۔ سمجھ رہے؟ 2 ہو گئے نا، ایک وہ غلام جس کی کسی چیز پہ قدرت نہیں، دوسرا وہ شخص جسے ہم نے بہترین رزق دیا، فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا، پھر وہ اس میں سے خرچ کرتا ہے چھپا کے بھی کھل کے بھی۔ هَلْ يَسْتَوُونَ، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے؟ حاشیے پہ لکھیں مالک مجازی اور مملوک مجازی برابر نہیں ہو سکتے۔ مالک مجازی، دنیا کا مالک تو مجازی ہے نا، مجازی مالک ہے نا، وہ جب وہ اور مملوک مجازی برابر نہیں ہو سکتے تو مالک حقیقی اور مملوک حقیقی کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ سمجھ گئے؟ تو مالک حقیقی اور مملوک حقیقی کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ الحمدللہ، تمام تعریف خاص ہے اللہ کے لیے، بل اکثرهم لا يعلمون، لیکن ان میں سے زیادہ تر نہیں جانتے۔ وضرب اللہ مثلا، دوسری مثال برائے توضیح، دوسری مثال برائے توضیح، اور اللہ نے مثال بیان کی رجلین، 2 آدمیوں کی، احدہما ابکم، ان میں سے ایک گونگا ہے، لکھے گونگا غلام، گونگا غلام، لا يقدر علی شیء، کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا، بلکہ وہو کل علی مولاہ، وہ اپنے مالک پر بوجھ ہے، اپنے مالک پر کیا ہے؟ بوجھ ہے۔ اینما یوجہہ، مالک اس کو جہاں بھی بیچتا ہے، لا یأتی بخیر، تو کوئی خیر لے کے نہیں آتا، خیر لے کے نہیں آتا۔ حل یستوی ہوا، کیا برابر ہے وہ، یعنی یہ گونگا غلام، ومن یأمر بالعدل، اور وہ جو حکم دیتا ہے عدل کا، وہو علی صراط مستقیم، اور وہ سیدھی راہ پر بھی ہے۔ حاشیے پر لکھیں یہ تو 2 مخلوقوں کے درمیان تفاوت ہے، یہ تو
دو مخلوقوں کے درمیان ہے نا تفاوت، ایک گونگا ہے ایک گونگا نہیں ہے، دونوں میں فرق ہے، تو خالق و مخلوق کے درمیان تفاوت کیوں نہیں ہوگا؟ تو خالق و مخلوق کے درمیان تفاوت کیوں نہیں ہوگا؟ سمجھ میں آ گئی؟ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، لکھے کمال علم کا بیان، کمال اللہ ہی کے لیے ہے آسمان اور زمین کی پوشیدہ چیزیں، غیب پوشیدہ چیزیں، وما امر الساعہ کمال قدرت لکھیں، اور نہیں ہے قیامت کا قائم ہونا الا کلمح البصر مگر مثل آنکھ جھپکنے کے، مگر مثل کس کے؟ آنکھ جھپکنے کے، بس اللہ جب قائم کریں گے تو اتنا وقت ہے، او ہوا اقرب یا اس سے بھی زیادہ قریب۔ حاشیے پہ لکھیں آنکھ کا جھپکنا زمانی ہے، زمانی اس کو کہتے ہیں جس میں وقت لگتا ہے دوستو، لیکن روح کا نکلنا یہ آنی ہے، روح کا نکلنا یہ آنی ہے، آنی، اس میں وقت نہیں لگے گا۔ یہ فرق ہوتا ہے زمانی میں اور آنی میں۔ جو چیز اللہ کے حکم پر ہو جائے تو اس میں وقت نہیں لگتا دوستو۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والے ہیں۔ واللہ اخرجکم، دلیل عقلی نمبر 6، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں نکالا من بطون امہاتکم، تمہاری ماؤں کے پیٹ سے، لا تعلمون شیئا، تم کچھ نہیں جانتے تھے، وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، تمہیں اللہ نے کان دیے، آنکھیں دی، دل دیا، سنوائی دی، بینائی دی، دل دیا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کر لو۔ الم یروا الی الطیر، کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں پرندوں کو، مسخرات، جو تابع قدرت ہے، جو تابع قدرت ہے، فی جو السماء، آسمان کی فضا میں، آسمان کی فضا میں، ما یمسکہن الا اللہ، انہیں نہیں تھام رکھا مگر اللہ نے۔ آپ اگر غور کریں نا، پرندے اڑتے اڑتے پر ہلاتے ہیں پھر ایک دم ایسے چھوڑ دیتے ہیں، جیسے بچے سائیکل چلاتے ہیں نا، پیڈل گھماتے گھماتے پھر روک دیتے، سائیکل پھر بھی جا رہی ہوتی ہے، اس لیے کہ ریس لگ گئی ہوتی ہے نا۔ تو پرندہ پروں کو ہلاتا ہے پھر ایسے سیدھے کر لیتا ہے، پھر بھی اڑ رہا ہوتا ہے۔ سوال یہ کہ اب اس کو کس نے تھام دیا اوپر، اب یہ کیوں نیچے نہیں گر رہا؟ سمجھ گئے؟ اس کو سوائے اللہ کے اور کسی نے نہیں تھاما۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ واللہ جعل لکم، لکھے حالت حضر، اللہ وہ ذات ہے جس نے بنایا تمہارے لیے، من بیوتکم، لکھے فی، من بمعنی فی، جس نے بنایا فی بیوتکم، تمہارے گھروں میں، سکنن، رہنے کی جگہ، گھروں کو کیا بنایا؟ رہنے کی جگہ۔ وجعل لکم، لکھے حالت سفر، اور بنایا تمہارے لیے، من جلود الانعام، چوپایوں کی چمڑوں سے، چوپایوں کے چمڑوں سے، بیوتن، نیچے لکھے خیمے، خیمے بنائے، تستخفونہا، جن خیموں کو تم ہلکا پاتے ہو، یوم ظعنکم، اپنے کوچ کے دن، سفر روانگی کے دن، ویوم اقامتکم، اور اپنے ٹھہرنے کے دن۔ اب جو خانہ بدوش ہوتے ہیں نا، سفر پہ جاتے ہیں تو اپنا خیمہ اٹھا کے اپنے کندھے پہ رکھ دیا، ہلکا ہے، جہاں کی رکیں گے اتار کے اس کو لگا دیا، تو پورا گھر اللہ نے ان کے کندھے پہ کیا کر دیا؟ ہلکا کر دیا۔ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا، 3 جانوروں کی کھالیں دوستو، لکھیں وَمِنْ أَصْوَافِهَا، اور بھیڑوں کی اون سے، اون، وَأَوْبَارِهَا، اور اونٹوں کی ببری، اونٹ کی کھال کو لغت میں ببری کہتے ہیں، ببری، بھیڑوں کی اون سے اور اونٹوں کی ببری سے، وَأَشْعَارِهَا، اور بکریوں کے بالوں سے، اساساً اسباب خانہ ہے، یعنی گھر کا سامان، اسباب خانہ ہے، وَمَتَاعًا، اور نفع کی چیزیں ہیں، إِلَى حِینٍ، ایک وقت مقرر تک۔ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَّا خَلَقَ ظِلَالًا، اور اللہ نے بنائے تمہارے لیے، مما خلقا، جو چیزیں اللہ نے پیدا کی، ظلالاً، سائے،
اللہ نے اپنے مخلوقات کے سائے تمہارے لیے بنائے. اپنے مخلوقات کے سائے کس کے لیے بنائے؟ تمہارے لیے. کیوں؟ تقیکم الحر، جو تمہیں بچاتے ہیں گرمی سے، جو تمہیں نہیں. وجعل لکم من الجبال اکنانا، اور اللہ نے بنائے تمہارے لیے پہاڑوں میں غاریں بنائی. وجعل لکم سرابیلا، اللہ نے تمہارے لیے کرتے بنائے، کرتے لباس، قمیص. کرتے کیوں بنائے؟ تقیکم الحر، جو تمہیں بچاتے ہیں کس سے؟ سردی سے. سردی. اب یہاں پہ بعض نے کہا جو تمہیں بچاتے ہیں کس سے؟ حر کس کو کہتے ہیں؟ گرمی کو. گرمی سے. یہ لباس ہے تو گرمی کا احساس کم ہوتا ہے انسان کو. سوال یہ کہ سردی کا ذکر نہیں ہے، تو جواب یہ کہ سردی کا ذکر سورت کے شروع میں آیا تھا، لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ، ہے نا؟ تو یہ کرتے تمہیں بچاتے ہیں کس سے؟ گرمی سے. وَسَرَابِيلَ، اور اللہ نے تمہارے لیے زرہیں بنائی. زرہیں تقیکم بأسکم، جو تمہیں بچاتی ہے لڑائی میں. کذالک یتم نعمتہ علیکم، اسی طرح اللہ پورا کرتے ہیں تم پر اپنی نعمت کو. لعلکم تسلمون، تاکہ تم فرما بردار بن جاؤ. فإن تولوا زجر، پس اگر وہ اعراض کریں، اگر یہ کافر اعراض کر لیں، فإنما علیک البلاغ المبین، بے شک آپ کے ذمے تو کھول کے پہنچا دینا ہے. یعرفون نعمت اللہ، وہ پہچانتے ہیں اللہ کی نعمت کو. ثم ینکرونہا، پھر اس کا کیا کرتے ہیں؟ انکار کرتے ہیں. واکثرهم الکافرون، ان میں سے زیادہ تر کافر ہے. ویوم نبعث، لکھے تخویف اخروی، جس دن ہم اٹھائیں گے من کل امت شہیدا، ہر امت سے ایک گواہ. لکھے پیغمبر، ہر امت سے ایک گواہ. ثم لا یؤذن للذین کفروا، پھر اجازت نہیں دی جائے گی کافروں کو. نیچے لکھے للمعذرت، کس کی اجازت نہیں دی جائے گی؟ معذرت کی. ولا هم یستعتبون، نہ ان کا عذر قبول کیا جائے گا. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ، رأى کے نیچے لکھیں دخلا. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ، اور جب داخل ہو جائے گا ظالموں، ظلم کرنے والوں پہ عذاب. ظلم کرنے والوں پہ کیا ہو جائے گا؟ عذاب داخل ہو جائے گا. دیکھنا نہیں، داخل ہو جائے گا، پڑ جائے گا. تو فلا یخفف عنہم، نہ تو اب عذاب ہلکا ہوگا. ولا هم ینظرون، نہ انہیں مہلت دی جائے گی. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ، اور جب دیکھیں گے شرک کرنے والے شرکاءہم، اپنے تجویز کردہ شرکا کو جب دیکھیں گے، قالوا، کہیں گے ربنا ہؤلاء، اقرار جرم، اقرار کہیں گے اے ہمارے رب، یہ ہے ہمارے وہ شریک، الذی کنا ندعو من قبل، ندعو من دونک، جنہیں ہم پکارتے تھے آپ کو چھوڑ کے. یہ ہے وہ. فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ، ترجمہ لکھیں، وہ پھینکیں گے، وہ ان کی طرف پھینکیں گے سختی سے جواب کو. کون؟ جن کو انہوں نے شریک بنایا تھا نا، اور کہا کہ اللہ یہ وہ شریک ہے، تو وہ شریک سختی سے ان کی طرف جواب واپس پھینک دیں گے. خلاصہ کیا ہے؟ ان کی بات کو رد کر دیں گے. اور کیا کہیں گے؟ انکم لکاذبون، تم پکے جھوٹے ہو. تم کیا ہو؟ پکے جھوٹے ہو. لام آیا نا. وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَامَ، اور اس دن نافرمان اللہ کو پیش کریں گے السلام، انقیاد. انقیاد کس کو کہتے ہیں؟ تابعداری. کس کو؟ تابعداری کو پیش کریں گے. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، گم ہو جائیں گے ان سے وہ چیزیں جنہیں وہ گڑتے تھے. الَّذِينَ كَفَرُوا، جنہوں نے کفر کیا. لکھے ضلال، جنہوں نے کفر کیا. کیا لکھا؟ ضلال. وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ، لکھے اضلال. ہمارے استاد صاحب فرماتے ہیں، یہ غالباً میں نے پہلے بھی سنا ہے، کہ ہم لوگ تفسیر پڑھتے تھے حضرت مولانا عبداللہ درخواستی رحمۃ اللہ علیہ سے، تو بہت بڑے مفسر گزرے. تو
تو ان سے پڑھنے کے لیے دور دور سے طلباء آتے تھے۔ تو ایک بنگلہ دیش کا طالب علم بھی آیا حضرت سے پڑھنے کے لیے۔ ایک دن حضرت بہت غصے میں ہو گئے، طلباء پہ ناراض ہو گئے، تو طلباء گھبرا گئے کہ پتہ نہیں اب کیا ہوگا۔ تو وہ بنگلہ دیشی طالب علم سب کو کہہ رہا تھا آج حضرت ضلال میں ہے، کہنا تھا نا جلال میں، کہتے ہیں حضرت بڑے ضلال میں ہے آج۔ جنہوں نے کفر کیا اور روکا اللہ کے راستے سے، زدناہم عذابا فوق العذاب، ہم بڑھائیں گے ان کے لیے عذاب کو فوق العذاب، پہلے عذاب کے اوپر۔ ایک عذاب تو پہلے سے ہے نا جہنم کا، اللہ اور بڑھا دیں گے۔ کیوں؟ بما کانوا یفسدون، بس سبب اس کے کہ وہ فساد پھیلاتے تھے۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، لکھے اعادہ مضمون سابق برائے اضافہ، اعادہ مضمون سابق برائے اضافہ۔ اور یاد کرو اس دن کو، نبعث جب ہم اٹھائیں گے، فی کل امت شہیدا، ہر امت سے ایک گواہ کو، علیہم ان کے خلاف، من انفسہم جو انہی میں سے ہوگا، وجئنا بک شہیدا علی ہؤلاء، یہ حضور کی شان ہے دوستو۔ اور اے میرے محبوب آپ کو ان سب پر گواہ بنا کے لائیں گے، آخری گواہی حضور کی ہوگی، سب کے اوپر گواہ بن کے آئیں گے، آپ کو گواہ بنائیں گے، علی ہؤلاء ان سب پر، ونزلنا علیک الکتاب، لکھے دلیل وحی و اثبات رسالت، اور ہم نے اتاری آپ پر یہ کتاب، تبیاناً، لکھے اوصاف کتاب، اوصاف کتاب، وصف نمبر 1 تبیاناً کے نیچے لکھے یہ کتاب کیسی ہے؟ فرمائے جو واضح کرنے والی ہے، لکل شیء، ہر چیز کو، کل شیء کے نیچے لکھے ضروریات دین، ضروریات دین۔ ورنہ اگر کوئی کہے کہ بھئی قرآن کریم میں تو سب کچھ واضح ہے، تو کہاں ہے بریانی قورمہ بنانے کا طریقہ ہے اس میں؟ وہ تو نہیں لکھا ہوا اس میں۔ سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ بعض ایسے ٹیڑھے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ بھئی یہ کہاں پر لکھا ہے، وہ کہاں پر لکھا ہے۔ تو کہا اس میں ہر چیز کی وضاحت ہے، یعنی ضروریات دین میں سے۔ وہ ایک آدمی تھا نا، ہندوستان میں مشہور آدمی گزرا ہے، راجہ رنجیت سنگھ، بہت بڑا وہ تھا۔ تو اس کے محل میں ایک مسلمان عالم گیا، تو اس کو کہا تم کہتے ہو قرآن میں سب کچھ ہے، میرا ذکر ہے قرآن میں؟ اب اللہ کی شان یہ ہے کہ یہ اس کی ایک آنکھ نہیں تھی، کانا تھا ایک آنکھ سے۔ تو عالم نے کہا ہاں آپ کبھی ذکر ہے؟ کہا کہاں ہے؟ کہا وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، ایک کانا ہوگا جو کافروں میں سے ہوگا، وہ تیرا ہی تذکرہ ہے۔ ہر چیز کی، یعنی ضروریات دین کی، وہدن، اور دوسرا وصف نمبر 2، اور یہ کتاب ہدایت ہے، نیچے لکھے للعقائد، للعقائد، ورحمتاً، وصف نمبر 3، اور یہ کتاب رحمت ہے، نیچے لکھے للاعمال، وبشرا نمبر 4، اور خوشخبری ہے للمسلمین، ماننے والوں کے لیے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان۔ حاشیے پہ لکھیں اس مضمون میں 3 مأمورات اور 3 منہیات ہے، اس مضمون میں 3 مأمورات اور 3 منہیات ہے۔ ان اللہ یأمر، آیت کے نیچے لکھیں مضمون قرآن کا بیان و اصول کامیابی، مضمون قرآن کا بیان و اصول، آئیں گے ٹھیک۔ ان اللہ یأمر بالعدل، بے شک اللہ پاک حکم دیتے ہیں عدل کا، والاحسان، اور احسان کرنے کا، وایتاء ذی القربى، اور قرابت داروں کو دینے کا۔ یہ 3 کیا ہو گئے؟ مأمورات ہو گئے، عدل، احسان اور قرابت داروں کو دینے کا۔ حاشیے پہ لکھیں عدل کہتے ہیں اعطاء ذی حق حقہ، اعطاء ذی حق، حقدار کو اس کا حق دینا، حقدار کو اس کا حق دینا، یہ ہے عدل۔ اور احسان کی تعریف لکھے حق سے زیادہ دینا، حق سے کیا کرنا؟ زیادہ دے دینا۔ وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ، اور اللہ روکتے ہیں الفحشاء، لکھے کھلی بے حیائی سے، والمنکر، اور مطلقاً برائی سے،
والبغی اور ظلم سے، یعظکم اللہ تمہیں نصیحت کرتے ہیں، لعلکم تذکرون تاکہ تم نصیحت حاصل کر لو۔ وَأَوْفُوا حاشیے پہ لکھ کے ربط تخصیص بعد التعمیم، وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ امر ایفاء عہد، امر ایفاء عہد پورا کرو اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو، اذا عاہدتم جب تم نے وعدہ کر لیا، ولا تنقضوا الایمان بعد توکیدها مت توڑو اپنی قسموں کو بعد توکیدها ان کو پختہ کرنے کے بعد۔ انسان قسم کھائے نہیں لیکن جب کھا لی تو اب اس کو پورا کرے، توڑے نہیں۔ وقد جعلتم اللہ علیکم کفیلا تحقیق تم بنا چکے اللہ کو اپنے اوپر کفیلا، ضامن۔ کیا بنا چکے؟ ضامن۔ ان اللہ یعلم ما تفعلون بے شک اللہ جانتے ہیں تو تم کرتے ہو۔ ولا تکونوا کاللتی مذمت نقض عہد، مذمت نقض عہد مت بنو اس عورت کی طرح، کاللتی مت بنو اس عورت کی طرح، نقضت غزلہا جو توڑ دیتی تھی اپنا سوت۔ کہتے مکہ میں ایک پاگل عورت تھی، وہ صبح اٹھ کر سوت ہوتا ہے نا، سوتی کپڑا، سوت کاٹتی تھی، اس کو جوڑ 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 کے کپڑا بناتی تھی۔ بڑی محنت سے شام کو جب کوئی کپڑا بنتا تو پھر اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے کہ کل دوبارہ بناؤں گی، محنت ضائع کر دیں، اگلے دن پھر بنایا، شام کو پھر توڑ دیا۔ تو فرمایا مت بنو اس عورت کی طرح جس نے اپنے سوت کو کیا کر دیا، توڑ دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ من بعد قوت اس کو پکا کرنے کے بعد، اس کو پکا کرنے کے بعد، انکاسا ریزہ ریزہ کر کے، کیا کر کے؟ ریزہ ریزہ۔ تتخذون ایمانکم دخلا بینکم لکھے نقض عہد کا ضرر حسی، نقض عہد کا ضرر حسی، تم بناتے ہو اپنی قسموں کو دخلا بینکم آپس میں ذریعہ فساد، آپس میں کیا؟ ذریعہ فساد بناتے ہو۔ کس طرح؟ ان تکون امتن، ان کے نیچے لکھے لئن تاکہ ہو جائے ایک جماعت، امتن سے مراد ہے جماعت، تاکہ ہو جائے ایک جماعت، ہی اربا، ہی اکثر، اربا اکثر کے معنی میں، تاکہ ہو جائے ایک جماعت بڑھ کر، من امتن دوسری جماعت سے۔ حاشیے پہ لکھیں نقض عہد کا سبب اول تحصیل جاہ ہے، نقض عہد کا سبب اول کیا ہے؟ الیکشن کے دن آتے ہیں نا، ایک مثال دے رہا ہوں، مختلف لوگ آتے ہیں یقین دہانی کراتے ہیں، کہتے ہیں 30 سال آپ پر یہ حکومت رہی، یہ آپ کے علاقہ ہے، یہ دیکھو یہ سب ہے، اسی طرح زندگی گزارنی ہے؟ لوگ کہتے ہیں نہیں، ایسے نہیں گزارنی ہے، نہیں گزارنی ہے تو پھر میرے ہاتھ مضبوط کریں۔ سمجھ گئے؟ تو اب دیکھیں نا، اس یقین دلانے کے لیے وہ قسم بھی کھا لیتا ہے، بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھ لیتا ہے، سب کچھ کر لیتا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ کہ اس کی جماعت اربا زیادہ ہو جائے اس کی جماعت سے، یہ حب جاہ ہے، اس کے لیے قسم کا سہارا لیا۔ انما یبلوکم اللہ بہ، بے شک اللہ اس کے ذریعے سے تمہیں آزماتے ہیں۔ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ تمہارے لیے واضح کریں گے قیامت کے دن، ما کنتم فیہ تختلفون، جن باتوں میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، لکھے حکمت اختلاف، حکمت اگر اللہ چاہتے تھے، لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، تمہیں ایک ہی امت بنا دیتے، وَلَكِنْ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ جسے چاہے گمراہ کر دے، لکھے عنید کو، کس کو؟ عنید کو، وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، جسے چاہے ہدایت دے دے، کیا لکھیں گے؟ منیب کو۔ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، تم سے ضرور پوچھا جائے گا جو تم کیا کرتے تھے۔ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ، لکھیں نقض عہد کا ضرر معنوی، نقض عہد کا ضرر معنوی، اور مت بناؤ اپنی قسموں کو دخلا بینکم آپس میں فساد کا ذریعہ، فتزل قدم بعد ثبوتها، کہ پھسل جائے گا، کیا ہو جائے گا؟ پھسل جائے گا، قدم کسی اور کا قدم بھی
بعد ثبوتہا اس کے جمنے کے بعد، اس کے جمنے کے بعد کسی اور کا قدم بھی کیا ہو جائے گا؟ پھسل جائے گا۔ اب ایک آدمی ایک پارٹی میں تھا اور پتہ چلا بھئی وہاں پر تو گاڑیاں تقسیم ہو رہی ہے، سائیکلیں تقسیم ہو رہی ہے، موٹر سائیکلیں تقسیم ہو رہی ہے، زمینیں تقسیم ہو رہی ہے، تو کیا کہا؟ پریس کانفرنس کی اور کہا کہ سابقہ زندگی سے توبہ کرتا ہوں اور میرے ضمیر نے مجھے اجازت نہیں دی کہ یہ غلط ہے، اب میں صحیح فیصلہ کر رہا ہوں، ہے نا؟ تو یہ کیا ہے کہ کسی کے دعوے کو دیکھ کر اس کا قدم کیا ہو گیا؟ پھسل گیا۔ وَتَذُوقُ السُّوءَ اور تم چکو گے برائی کو، سوء کے نیچے لکھیں عذاب، چکو گے عذاب کو، بما صددتم عن سبیل اللہ، بسبب اس کے کہ تم نے روکا اللہ کے راستے سے، وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ تمہارے لیے بہت بڑا عذاب ہے، وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، حاشیے پہ لکھے نقض عہد کا سبب ثانی تحصیل مال ہے، نقض عہد کا سبب ثانی کیا ہے؟ تحصیل مال۔ اور مت بیچو اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو تھوڑی قیمت کے عوض، اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو مت بیچو تھوڑی قیمت کے عوض، انما عند اللہ هو خیر لکم، بے شک جو اللہ کے پاس ہے وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جان لو، ما عندکم ینفدو، جو تمہارے پاس ہے، ینفدو وہ ختم ہو جائے گا، وما عند اللہ باق، جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا، وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا لکھے انجام ایفائے عہد، انجام ایفائے، ہم ضرور بدلہ دیں گے ان لوگوں کو صبرو جو مستقل مزاج رہے، جو کیا رہے؟ مستقل مزاج رہے، ہم ضرور بدلہ دیں گے، اجرہم ان کا اجر، بِأَحْسَنِ ان بہترین کاموں کا، ما کانوا یعملون جسے وہ کیا کرتے تھے، ان کو پورا بدلہ ملے گا۔ من عمل صالحا لکھیں قاعدہ کلیہ و بشارت، قاعدہ کلیہ و بشارت، جو بھی نیک اعمال کرے، من ذکر او انثی، چاہے مرد ہو یا عورت، لیکن وہو مؤمن لکھے شرط قبولیت، بشرطے کہ وہ مرد یا عورت کیا ہو؟ ہاں مومن ہو، مومن کے بغیر نہیں ہوگا۔ تو فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً ثمرہ دنیاوی، ہم ضرور اس کو پاکیزہ زندگی دیں گے۔ کون سی زندگی؟ پاکیزہ۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ ثمرہ اخروی، اور ہم ضرور پورا دیں گے اس کو اس کا اجر، بِأَحْسَنِ ان بہترین کاموں کا، ما کانوا یعملون جو یہ کیا کرتے تھے۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ یہاں ایک نکتہ ہے دوستو، مفسرین نے لکھا کہ اللہ نے پیچھے فرمائے کہ ہم بہترین اعمال کا پورا اجر دیں گے، اور اس کے فوراً بعد کیا ذکر کیا؟ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، تو معلوم ہوا کہ اعمال میں بہترین عمل کیا ہے؟ قراءت قرآن۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ آداب تلاوت، آداب جب تم قرآن کی تلاوت کرو، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ اللہ کی پناہ مانگ لو شیطان مردود سے، یعنی اعوذ باللہ پڑھ لو۔ اِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ لکھے اولیاء الرحمن کا تحفظ، کس کا تحفظ؟ اولیاء، بے شک نہیں ہے شیطان کے لیے سلطان تسلط، غلبہ، کن پر؟ علی الذین آمنوا ان پر جو ایمان لائے، وعلی ربہم یتوکلون اور جو اپنے رب پہ بھروسہ کرتے ہیں، انما سلطانہ اولیاء الشیطان پر تسلط، اولیاء الشیطان پر بے شک اس کا غلبہ ہے، علی الذین ان لوگوں پر، یتولونہ جو شیطان کو کیا بناتے ہیں؟ یار بناتے ہیں، شیطان کو یار بناتے ہیں، والذین ہم بہ مشرکون اور جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، بہ کے نیچے لکھے لفظ اللہ، لفظ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً شکوہ منکرین و شبہ نمبر 1، شکوہ منکرین و شبہ نمبر 1، شبہ کرتے تھے کہ یہ کیا وجہ ہے، پہلے ایک حکم آیا پھر وہ ختم ہو جاتا ہے پھر دوسرا حکم آتا ہے، اللہ نے اس کا جواب دیا، وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ جب ہم تبدیل کرتے ہیں کسی آیت کو
مکان آیت، ان کسی آیت کی جگہ، یعنی ایک آیت کی جگہ دوسری آیت آ کے اس کا حکم بدل دیتی ہے. سمجھ گئے دوستو؟ تو واللہ اعلم بما ینزل، اللہ ہی خوب جانتے ہیں، بما، ماں کے نیچے لکھے مصلحت، اللہ ہی اس مصلحت کو جانتے ہیں، ینزلو، جس کو وہ اتارتے ہیں. قالوا، تو یہ مشرکین کہتے تھے، انما انت مفتر، بے شک آپ تو گڑھنے والے ہیں. آپ کیا کرنے والے؟ کہتے تھے اگر یہ واقعی اللہ کا کلام ہے تو اس میں تبدیلی کیوں آ رہی ہے؟ بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ ان میں سے زیادہ تر نہیں جانتے. قل نزلہ، لکھیں جواب شکوہ، و ازالہ شبہ، و ازالہ شبہ. شبہ یہ کرتے تھے کہ بھئی ہمیں جبرائیل علیہ السلام لے کر آتے ہیں اور ہمیں ان سے نہیں لگتی. مشرکین لوگوں سے کہتے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام ہمارا دشمن ہے، ہماری اس سے لڑائی ہے، لہٰذا اس کی لائی ہوئی وحی کو نہیں مانتے. جیسے یہ پڑوسی رہ چکے ہیں وہ آپس میں نا، اس لیے ان کو دشمنی ہے. تو کہتے تھے قل، اللہ نے فرمائے کہہ دیجئے، نزلہ روح القدس، اس قرآن کو اتارا روح القدس نے، یعنی جبرائیل علیہ السلام نے، لیکن خود سے نہیں اتارا. من ربک، تیرے رب کی طرف سے اتارا، بالحق، حکمتوں کے ساتھ اتارا. لیثبت الذین آمنوا، لکھے حکمت تنزیل نمبر 1. پہلی حکمت یہ تاکہ اللہ مضبوط کر دے ایمان والوں کو. وہدن، حکمت نمبر 2، اور ہدایت ہے، وہ بشرا، اور خوشخبری ہے، للمسلمین، ماننے والوں کے لیے. وَلَقَدْ نَعْلَمُ، لکھے شبہ ثانی. شبہ کرتے تھے، وہاں پہ ایک لوہار تھا مکہ میں، اس کا نام تھا بلعم. حضور علیہ السلام اس کے ساتھ بیٹھتے تھے، یہ نصرانی تھا. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو بلعم لوہار ہے یہ حضور کو سکھاتے ہیں اور حضور اس کو قرآن کہہ کر بتاتے ہیں. تو عقل کے اندھو، لوہار کا کام لوہا کوٹنا ہے، اس کا کام تو لوہے کے ساتھ ہے. اس کو کہاں سے اتنی فصیح عربی آ گئی؟ نہیں سمجھے بات؟ سمجھ گئے نا؟ تو ایک آدمی کہے کہ بھئی یہ طالب علم چیٹنگ کر رہا ہے اس سے، تو یہ بھی تو پوچھو کس سے کر رہا ہے. نہیں سمجھے بات؟ کہا ہم جانتے ہیں کہ انہم یقولون، یہ مشرکین کہتے تھے کہ انما یعلمہ بشر، کہ اس پیغمبر کو ایک شخص سکھاتا ہے. بشر کے نیچے لکھے بلعام لوہار نصرانی، بلعام لوہار نصرانی. لسان الذی یلحدون الیہ، زبان اس شخص کی جس کی طرف یہ نسبت کرتے ہیں، اعجمی، اس کی تو زبان ہی کیا ہے؟ عجمی ہے. وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ، اور یہ قرآن کریم تو واضح عربی زبان کے اندر ہے. ان الذین لا یؤمنون، تخویف اخروی، بے شک جو لوگ ایمان نہیں رکھتے اللہ کی آیتوں پہ، لا یہدیہم اللہ، اللہ ان کی رہنمائی نہیں کریں گے. نیچے لکھے الی الجنت، کس کی طرف؟ جنت کی طرف. وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. انما یفتر الکذب الذین، لیکن شبہ اول کا دوسرا جواب، شبہ اول کا دوسرا جواب. انما یفتر الکذب الذین، بے شک جھوٹا بہتان باندھتے ہیں وہ لوگ، لا یؤمنون بآیات اللہ، جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ، اور وہی لوگ جھوٹے ہیں. من کفر باللہ، لکھیں وعید مرتدین، وعید جنہوں نے انکار کیا اللہ کا، من بعد ایمانہ، ان پر ایمان لانے کے بعد. مرتد اس کو کہتے ہیں جو ایک دفعہ ایمان لا کے پھر ایمان سے نعوذ باللہ واپس پھر جائے. فرمایا جس نے اللہ کا انکار کیا، من بعد ایمانہ، اللہ پر ایمان لانے کے بعد. نیچے لکھیں جزا محذوف نکلے گی، لہم وعید شدید، لہم وعید شدید، ایسوں کے لیے سخت وعید ہے، ایسوں کے لیے سخت وعید ہے.
الا من اکرہا، سوائے اس کے جسے مجبور کیا گیا، اس کو مستر کہتے ہیں. وقلبہ مطمئن بالایمان، اور اس کا دل ایمان پر کیا ہو؟ مطمئن ہو. ولکن من شرح بالکفر، سوائے اس کے جس نے کھل کے کفر کیا، صدرن، دل سے. کس سے؟ بھائی ایک آدمی کو کفر پہ مجبور کیا لیکن اس نے دل سے کفر نہیں کیا تو یہ معاف ہے. ہاں جو آدمی کیا کرے، کفر کرے کھل کے، صدرن، دل سے. فعلیہم، انجام دنیاوی، اس پر غضب ہے اللہ کی طرف سے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، انجام اخروی، اور اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. ذالکا، لکھے سبب عذاب، یہ اس لیے کہ بِأَنَّهُ مُسْتَحَبُّ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، انہوں نے ترجیح دی دنیا کی زندگی کو آخرت پر. استحبو کا کیا ترجمہ لکھا؟ ترجیح دی دنیا کی زندگی کو آخرت پر. وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتے. اولئک الذین، لکھے انجام دنیاوی، یہی لوگ ہیں طبع اللہ علی قلوبہم، اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پہ. وسمعہم، ان کے کانوں پہ. وابصارہم، ان کی آنکھوں پہ. واولئک هم الغافلون، یہی لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. لا جرما، لکھے انجام اخروی، یقینی بات ہے کہ انہم فی الآخرۃ هم الخاسرون، کہ یہی لوگ آخرت میں خسارے میں ہیں. ثم ان ربک، ثم کے نیچے لکھیں برائے تاکید ذکری، برائے تاکید، یہ ثم برائے تاکید ہے، برائے تاخیر نہیں ہے. ثم ان ربک، لکھیں بشارت برائے مہاجرین، پھر بے شک آپ کا رب، للذین، ان لوگوں کے لیے، ہاجروا من بعد، جنہوں نے ہجرت کی، من بعد ما فتنوا، اس کے بعد کہ وہ ستائے گئے، اس کے بعد کہ وہ ستائے گئے. ثم جاہدوا وصبروا، پھر بھی انہوں نے جہاد کیا اور صبر کیا. ان ربک من بعدها، بے شک آپ کا رب، من بعدها، ہاں کے نیچے لکھے ای الہجرت والجہاد، اس ہجرت اور جہاد کے بعد آپ کا رب ان کے لیے کیا ہے؟ لغفور الرحیم، بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے. سمجھ گئے؟ چلے بس کریں، باقی انشاءاللہ کل انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو سورہ بنی اسرائیل ختم ہوگی، سبق ختم ہوگا.